آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کا دستور ہے جماعت کا، اس میں امیر کتنے عرصے تک کے لیے منتخب ہوتا ہے؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے دستور؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں تو بتاؤں گا انشاءاللہ، مجھے تو ازبر ہے. امیر کی مدت کا تعین بتاتا ہوں. جو آدمی نے دستور نہ پڑھا ہو اس کو جو میں آپ کو ذیلی شکل پڑھ کے بتا رہا ہوں، تو آپ کو کیا خیال ہے یہ منہ پہ وجدان تو نہیں طاری ہوا اوپر سے؟ آپ کیوں کہتے نہیں پڑھا؟ عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ امیر ہیں. میں بتاؤں گا. میں 5 سال مدت ہے، طے شدہ عمر ہے. تو مولانا مودودی 41 سے لے کے 70 کی دہائی تک جو ہے امیر رہے، 30 سال تک کوئی جانشین نہیں ملا یا الیکشن نہیں ہوا. ہر 5 سال کے بعد جنرل باڈی کے تمام ارکان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ امیر کا چناؤ. ابھی یہ جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے بتا رہے قاضی حسین احمد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اس لیے وہ امارت سے دستبردار ہو گئے، ورنہ وہ جب تک وہ خود نہ کہے امیر جماعت اسلامی کہ میں نے امارت سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے، اب یہ دستور میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لیکن پریکٹس یہی ہے آپ کی، جب تک امارت کا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی اپنی جماعت میں اہمیت نہیں ہے امیر جماعت اسلامی؟ دیکھیے، جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ ان 3 کو بھی ووٹ دیتے ہیں، ان 3 کے علاوہ چوتھے 20 میں 50. وہ تو جب ہوگا جب آپ جیسے سٹیپ ڈاؤن کریں گے. آپ 10 سال تک سٹیپ ڈاؤن نہ کریں، اسٹیپ ڈاؤن نہ کریں، جب بھی لوگ آزاد ہیں لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں. مشرف کو کہتے ہیں کہ جی آپ اب اقتدار پہ قبضہ کر لیے، کونسل کی تعین ہے، کانسٹیٹیوشن. ہاں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی لازمن ریٹائر ہو. کانسٹیٹیوشن جو ہے اجازت دیتا ہے کہ 3ری، 4تھی، 5ویں، 10ویں تک آپ منتخب کر سکیں. تو آپ کا خیال یہ عملیت ہے؟ لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا. 24,000 لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. کیا جماعت اسلامی کے ٹوٹل ووٹرز 24,000 ہی ہیں جو امیر چنتے ہیں، یا یہ 24,000 خاص اراکین ہیں جو 24,000 کا الیکٹورل کالج ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پارٹیز، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، خود اپنے اندر ایک شفاف انتخابات کا طریقہ نہ اپنائے، جس کے اندر 3 نام نہ دیے جائے، کیوں پرائیورٹی دی جائے گی صرف 3 میں سے امیر چنے؟ اوپن الیکشن ہو، کوئی بھی کانٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ امیر جماعت اسلامی جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تب تو آپ اوپن الیکشن میں جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کانٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن جب اپنی پارٹی کے الیکشن میں آتے ہیں تو وہاں پہ سلیکٹو ہو جاتے ہیں، وہاں پہ خفیہ بھی نام رکھا جا رہا ہے، وہاں پہ 3 نام بھی دیے جا رہے ہیں، وہاں پہ امیر جب تک خود اترے گا نہیں اقتدار سے تو وہ امارت میں قائم رہے گا. ہماری پارٹی اس لحاظ سے واحد پارٹی ہے کہ جس میں الیکشنز بھی پیریوڈیکلی ہوتے ہیں. تحریری دستور کے تحت پارٹی کام، کوئی اس ملک کے اندر پارٹی تحریری دستور کے تحت کام نہیں کر رہی. اس سے آگے چلتے اس کو آبزرو بھی کرتے. آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ رولز کا نام ہے، آپ کی کوٹیشن آپ کہتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد اس کی پاسداری کا نام جمہوریت ہے، رولز آف گیم ہے. رولز آف گیم ہے، ٹھیک ہے، معاہدہ کیا ہے. یہ دستور 1973 جب ٹوٹا 77 میں، تو یہ جو عوام سے عہد تھا آپ لوگوں کا، جماعت اسلامی کا عہد تھا، معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ تھا، تو یہ جب ٹوٹا جنرل ضیاء الحق پاور میں آئے، آپ نے عملیت کا ساتھ دیا. وہ کس شریعت کے تحت، کس حق کے تحت اور کس معاہدے کے تحت؟ اس وقت ملک میں پارٹیاں ہی 2 تھیں، ایک پی این اے تھی، ایک پیپلز پارٹی تھی. پی این اے میں 9 پارٹیاں تھیں، ہم بھی 1/9 تھے اس کے اندر. اس لیے جماعت اسلامی کا سوال نہ کریں، پی این اے کا سوال کریں. پی این اے میں آپ شامل نہیں تھے؟ میں عرض کر رہا ہوں 1/9 تھے نا. کہ آپ اگر کسی الائنس میں ہیں تو کیا اس کا مطلب جماعت اسلامی کو جو جس طرح چاہے حق دے گا وہ چلی جائے گی اس طرح؟ اس کی کوئی کسی الائنس میں تو آپ کو شرم کیوں آتی ہے الائنس کا نام لیتے؟ پی این اے کا نام لیتے کیوں شرماتے؟ میں شرما رہا. تحریک استقلال حسن خان نے لیٹر لکھا، جنرل ضیاء الحق کو انوائٹ کیا. بس بات کریں، استقلال سے بات بھی کریں، جماعت اسلامی کے امیر سے بات کر رہے ہیں اس وقت. جی، جماعت اسلامی کے امیر سے بات کریں تو ذرا فیکٹس کو تو فیکٹس رہنے دیں. جماعت اسلامی کیبنٹ میں تھی جنرل ضیاء الحق کے، کیبنٹ میں جماعت اسلامی نہیں تھی، پی این اے تھی. جماعت اسلامی کے ممبرس تھے، مولانا اعظم فاروقی تھے. آپ وہی بات کر رہے ہیں، مولانا اعظم فاروقی تھے. جماعت اسلامی نہیں، پی این اے تھی. مولانا اعظم فاروقی تھے. پی این اے کہتے ہوئے شرم کیا؟ مجھے کوئی شرم نہیں ہے، پی این اے بیٹھی ہوئی یہاں پہ نہیں ہے، پی این اے کا آپ حصہ تھے. 1/9 تھے. جماعت اسلامی کہیں بیٹھی ہوئی نہیں تھی. پورا الیکشن 9 ستارے حل نشان نے لڑا تھا، پورا الیکشن ہارا ہے جیتا پی این اے نے تھا. پی این اے کی لیڈرشپ جیل گئی تھی. میں چلے بات کو کسی اور طریقے سے پوچھتا ہوں آپ سے. آپ کسی طرح سے پوچھیں لیکن بات کو کرو تو بات کسی اور طریقے سے پوچھ لیتے ہیں. آپ 70 کا ماشاء اللہ جو تھا وہ عوام کے حق کے کو جس طرح غصب کیا گیا، اس کی جماعت اسلامی کیا توجیہ پیش کرتی ہے؟ صحیح تھا، غلط تھا؟ آج پتا. جماعت اسلامی تو اس وقت تھی نہیں، موجود ہی نہیں تھی. آپ جی نہیں تھی. جماعت اسلامی اس پارٹی موجود نہیں تھی. جماعت اسلامی ایک پی این اے کے کراچی میں آپ کو سب زیادہ جو بہت شرم آ رہی ہے نا پی این اے کا نام. مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی پی این اے، میری پی این اے سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. دیکھیں پی این اے موجود نہیں ہے امیر جماعت اسلامی. آپ ایک ایسی پیش کر رہے ہیں، جماعت اسلامی موجود نہیں تھی. جماعت اسلامی 77 کے الیکشن میں آپ نے کراچی میں ہائیسٹ ووٹس نہیں لیے پاکستان. پی این اے کے تحت، پی این اے کے تحت الائنس تھا آپ کا ان سے. پی این اے کے الائنس کو آپ ابینڈن کر رہے ہیں. الائنس کو ہی کہہ رہا ہوں میں. یہ جو حق اور شریعت کی بات کی جاتی ہے، شریعت میں جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے. عوام کا حق تھا 77 میں، نیگوشیشن ہونی چاہیے تھی، الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے تھے. آپ کے پی این اے نے، جس میں جماعت اسلامی بھی 1/9 شامل تھی، اس مارشل لا میں بیٹھے بھٹو کی پھانسی میں کیبنٹ موجود تھی آپ کی، اس نے اپروو کیا، جس نے عوام کے حق کو غصب کیا. نہ صرف اس وقت
بلکہ 11 سال تک پوسٹ پون کرتے رہے الیکشن، مجلس شورا بناتے رہے، ریفرینڈمز وہ کراتے رہے جو کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر جا کے تھے. پارٹیاں دو تھی 1977 میں، اس کے بعد بھی 78 79 وغیرہ میں بھی، ایک پاکستان نیشنل الائنس یا پاکستان قومی اتحاد جس کا حل نشان تھا، جس کا ایک مینیفیسٹو تھا، اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی تھی. 77 کی موومنٹ کے نتیجے میں، یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے نتیجے میں عملاً پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو تحریک چلی وہ الیکشنز کو دوبارہ کرانے کی اور فیئر کرانے کی تحریک تھی. جب بلاخر ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ لگ گیا اور پی ایل اے حکومت کے اندر شریک ہوئی تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب اور مفتی محمود صاحب نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ضیاء الحق کی کابینہ میں جا رہے ہیں، ان سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروائیں گے، جس دن وہ اعلان کر دیں گے اس دن ہم نکل آئیں گے. بالکل یہی ہوا. ضیاء الحق صاحب نے نومبر 1979 میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا اور ان کے اس اعلان کے 3 دن کے بعد پی این اے کی پوری جو کابینہ تھی واپس آ گئی، یا 8 مہینے 8.5 مہینے اس کے اندر رہ گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس آبجیکٹو کو لے کر یہ کابینہ میں گئے تھے اس آبجیکٹو کو انہوں نے پورا کیا. مولانا طفیل احمد کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے بعد سب سے بڑا مسلمان لیڈر ضیاء الحق تھا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کارنامہ بھٹو کو پھانسی دینا تھا. لوگ آج بھی پوچھتے ہیں، الیکٹڈ لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کی پارٹی 30 سے 36% ووٹ ہمیشہ کیڈر کرتی ہے پاکستان کے اندر. آپ کی 1/9 شمولیت تھی اس کیبنٹ میں جس نے اپروو کیا بھٹو کی پھانسی کو. ہم جنرل مشرف کو معاف کر دیتے ہیں 17ویں ترمیم کے ذریعے جماعت اسلامی MMA کے اتحاد کے اندر رہتے ہوئے. کیا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر بھٹو کو معافی نہیں مل سکتی تھی؟ آپ کے لوگ کیبنٹ میں شامل تھے. کیبنٹ نے پھانسی نہیں دی ہے، عدالت نے کیا ہے، عدالت نے دی ہے پھانسی، اپروو کیا ہے. کیبنٹ نے تو اپروول بھی مانی، عدالت کا فیصلہ اپروول میں آپ ڈسینٹ شو کر سکتے ہیں. اس طرح سپریم کورٹ میں چیف جسٹس میرا خیال ہے بینچ میں ڈسینٹ شو ہو جاتا ہے، ریکارڈ میں نام آتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ڈسینٹ شو کیا. الیکٹڈ پرائم منسٹر کی پھانسی میں خون میں پارٹیسپیشن نہیں. دیکھیے مسئلہ الیکٹڈ نان الیکٹڈ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ جوڈیشل فیصلہ تھا، عدالت کا فیصلہ تھا. عدالت کے فیصلے کو آپ ناپ توڑ. آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دستور توڑتے ہیں 1999 میں، ان کو تو آپ کہتے ہیں جنرل مشرف کو چلے جی ٹھیک ہے سیف ایگزٹ دے دیا جائے کہ کوئی بات نہیں، ملک و قوم کے لارجر انٹرسٹ میں، ملک و قوم کے لارجر انٹرسٹ میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، کوئی ضیاء الحق کو پرسیوٹ کیا سکتا تھا، کیبنٹ ڈس اپروو کر سکتی تھی. اس ڈیبیٹ کو کم از کم پیپلز پارٹی کو تو انیشیٹ کرنا چاہیے تھا. وہ تو کیبنٹ میں نہیں تھی نا. نہیں، ضیاء الحق کی کیبنٹ میں تو وہ نہیں. ڈیبیٹ انیشیٹ کرنے کے لیے کیبنٹ میں ہونا ضروری ہے. کیا کرتے انہوں نے معافیا دی، بھٹو نے معافی کے لیے درخواست کی، اور کیا کرتے بیچارے وہ، ان پہ پابندیاں لگی ہوئی. بیچارے بھی نہیں تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی موجود تھے جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جس طرح وہ کر رہے تھے وہ سب کو معلوم ہے. کوثر نیازی تھے جو ان کی ناک کا بال تھے، اور عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، نام گنتے چلے جائیے. سب لوگ کہاں تھے اس وقت؟ جو پیپلز پارٹی کی ساری کریم تھی اور جو ان کی جنرل لیڈرشپ تھی، انہوں نے تو سب نے پھانسی لگنے دی. ان میں سے کسی کا نام بتا دیں، کسی نے آواز اٹھائی. پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بچایا جا سکتا تھا اگر جماعت اسلامی وہاں پہ حق اٹھا لیتی ہے. پیپلز پارٹی خود ہی ان کو پھانسی دلانے پر تلی ہوئی ہو تو آپ روک نہیں سکتے تھے، تو کوئی بچا نہیں سکتا تھا. 1990 کی دہائی آتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ کے بعد. آپ فرماتے ہیں کہ طالبان سے نہیں پاکستان کو بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے. 1990 میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول رہا ہے. یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کون ہے جو کہ جمہوری حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ویسے میں نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کبھی نہیں استعمال کیا. یہ BBC پہ انٹرویو ہے، یہ قاضی صاحب کا ہے، آپ نے بھی استعمال کیا ہوا ہے. میں نے مسلسل جو بات کہی ہے وہ یہ کہ طالبانائزیشن سے نہیں بلکہ امریکنائزیشن سے خطرہ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا کون ہے؟ چلیں یہ بتا دیں. ہمارے کانٹیکسٹ میں اگر میں اصطلاح وہی استعمال کروں جو ہمارے آصف زرداری صاحب نے استعمال کی ہے